والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ آج کے درس میں جادو کی جو علامات ہے اس کا کچھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں اگر جادو کی کوئی چیز آپ کو گھر میں مل گئی ہو، دکان میں مل گئی ہو، کارخانے میں مل گئی ہو، تو پھر کس طریقے سے اس کا توڑ کیا جائے۔ جادو کی تو بہت ساری علامات کچھ تو کتابوں نے لکھی ہیں اور کچھ تجربے سے ثابت ہیں۔ جو بندہ مسحور ہو جائے، یعنی جس پر جادو کیا جائے، اللہ جل شانہ جادو کی نحوست سے اور اس کے گندے اثرات سے ہم سب کی اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جادوگر، وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کے ساتھ ساتھ جادوگروں نے مختلف قسم کی شیطانی قوتوں کو حاصل کیا اور مختلف شیطانی قوتوں کو مسخر کیا اور مختلف شیطانی قوتوں کی ذریعے سے انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جادو سیکھنا یہ حرام ہے، اور جادو سیکھنا اور جادو کا استعمال کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ کفر کی درجے تک بندے کو لے کے جاتا ہے۔ ساحر کا ایمان دل میں نہیں رہتا، اور ایک جادوگر 1000 مرتبہ اسلام کا دعویٰ کرے اور دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عاملین کی شکل میں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ظاہری شکل و صورت اور حلیہ سے تو آپ کو ایک دیندار بندہ نظر آئے گا، مگر حقیقت میں وہ ایک انتہائی بڑی درجے کا ساحر اور جادوگر ہوگا۔ جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں اور وہ عامل آپ کو خلاف شریعت کسی کام کا حکم دے، خلاف شریعت کوئی چیز آپ سے طلب کرے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ جادوگر ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ جادوگر ہے، تو اسے دور رہیے۔ مثلا کسی مسئلے کے لیے آپ ایک عامل کے پاس گئے، اس نے آپ کو کہا کہ یہ میں فلاں کام کروں گا آپ کے لیے، فلاں نقش بناؤں گا، مگر یہ میں کسی جانور کے خون سے لکھوں گا، آپ فلاں جانور کو ذبح کریں، اس کا خون میرے پاس لے آئے، یا فلاں جانور کو لے کے آئیں، میں ذبح کر کے اس کے خون سے لکھوں گا۔ کئی عامل مرغی طلب کرتے ہیں، کئی عامل بکرا طلب کرتے ہیں، کئی عامل مختلف قسم کے جانور طلب کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس کے خون سے آپ کے لیے لکھوں گا، اس کی تاثیر بہت بڑھ جائے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے۔ خون سے لکھنا اور خون سے نقش بنانا یہ قطعاً حرام اور ناجائز ہے، اور اس میں ایمان کا خطرہ ہے۔ اسی طرح آپ کسی عامل کے پاس چلے گئے اور وہ عامل آپ کو کہتا ہے کہ یہ تعویذ آپ نے 2 قبروں کے درمیان میں دفن کرنا ہے، یہ تعویذ آپ نے عیسائیوں کی قبرستان میں دفن کرنا ہے، یہ تعویذ آپ نے شیعوں کی قبرستان میں دفن کرنا ہے، یہ تعویذ آپ نے ایک نئے مردے کی قبر میں دفن کرنا ہے، تو آپ یاد رکھیے یہ تعویذ نہیں ہے، یہ جادو ہی کی ایک قسم ہے، اس عامل سے دور رہیے۔
اگر کوئی عامل آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا بشرطے کہ نعوذ باللہ میں جنابت کی حالت میں ہوں تب یہ کام کروں گا، تو یہ ایک لٹیرا ہے، یہ ایک جادوگر ہے، آپ کی عزت کو برباد کرنے والا ہے، خدا را اس سے دور رہے۔ یہ آپ کی عزت کو بھی نقصان پہنچائے گا اور آپ کی آخرت کو بھی برباد کر دے گا۔ اکثر خواتین ایسی باتوں سے دھوکے میں آ جاتی ہیں اور اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں۔ کئی عامل ایسی بھی ہیں جو غیر محرم خاتون کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی بازو کو ناپتے ہیں، کبھی جسم کی کسی اور حصے کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی جسم کے کسی حصے پہ نقش لکھتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ہرگز کسی نامحرم کو ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ نہ دکھائیں۔ یہ خواتین کی عزت کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، یہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی ظاہری شکل و صورت پہ ہرگز دھوکہ نہ کریں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی تعویذ مل جاتا ہے، یہ ایک نہایت اہم موضوع ہے اور نہایت اہم بات عرض کرنے والا ہوں۔ کبھی گھر میں کوئی تعویذ مل گیا، کبھی جادو کی کوئی چیز مل گئی، تو اس کو ہم کیسے پہچانیں اور پھر اس کو کیسے اس کا ہم توڑ کریں؟ بغیر کسی عامل کے پاس جانے کا میں کچھ اہم اصول اور قواعد آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے اگر گھر میں کوئی تعویذ آپ کو مل گیا تو آپ کوشش کریں کہ باوضو ہو کے بسم اللہ پڑھ کے اس تعویذ کو آپ کھولیں۔ اگر اس تعویذ پہ، اس نقش پہ، اس کاغذ پہ بسم اللہ لکھا ہے، کوئی نقش بنا ہوا ہے جس میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ یہ کوئی خیر کی تعویذ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی بچے کے لیے کسی سے کروایا ہو کہ بچہ رو رہا ہے یا ڈر رہا ہے یا ضد کر رہا ہے یا درد سر کے لیے یا کسی بھی خیر کے کام کے لیے آپ نے کوئی تعویذ کسی سے لکھوایا ہو، یہ وہی تعویذ ہے جو آپ کو گھر میں مل گیا۔ اور خدا نخواستہ گھر میں کوئی ایسی تعویذ مل گیا جس پر نہ تو بسم اللہ لکھا ہے، نہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہے، بلکہ کئی تعویذ میرے پاس لوگ لے کے آتے ہیں تو اس کو جب میں کھولتا ہوں تو لکھا ہوتا ہے فرعون، حامان، نمرود، شداد، ابو لہب، ابو جہل، ابلیس، اس طرح کی اگر نام ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ انتہائی خطرناک قسم کی تعویذ ہے اور یہ جادو ہی ہے۔ تو فوری آپ اس کو کسی پانی میں ڈال کے اس کو مل لے انگلیوں سے اور آیت الکرسی اور آخری 2 سورتیں 7 مرتبہ پڑھ کر پونگتے جائیں اور اس کو پانی میں حل کریں اور اس کو اس برتن سمیت کسی بہتے ہوئی پانی میں بہا دیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس تعویذ کا اثر فوری طور پہ، اس جادو کا اثر فوری طور پہ ختم ہو گیا۔ اس طرح ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر میں تعویذ مل جاتا ہے، کوئی نقش مل جاتی ہے، کوئی جادو کی چیز مل جاتی ہے، مثلا کوئی گڑیا ایسی مل گئی، کوئی انسانی شکل کا کوئی بت بنایا ہے، کبھی موم سے، کبھی مٹی سے، کبھی کسی اور چیز سے، اور اس میں سوئیاں ہیں یا اس میں کیلے ہیں یا اس کی زبان منہ پہ تالا لگ گیا ہے
یا اس طرح مختلف قسم کی اس پہ جو علامات ہے، کوشش کرے کہ آپ آہستہ آہستہ کیلوں کو نکالیں، آہستہ آہستہ سوئیوں کو نکالیں، آیت الکرسی اور آخری 2 سورتیں 7 مرتبہ پڑھتے ہوئے، اور اس میں اگر گرہ لگی ہیں تو ان گرہوں کو بھی کھول لے۔ اس بات کا آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ اس کو جلائیں نہیں۔ ہر نقش، ہر تعویذ، ہر ایک چیز جو گھر میں مل جائے، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جلائیں۔ بعض اوقات جادو کی چیز او آتشی کلمات سے لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس میں آتشی حروف کا زیادہ اثر ہوتا ہے، تو اس کو اگر آپ جلائیں تو اس کا اثر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کھولے آرام سے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرے اور اس کو کسی پانی میں بہا دے۔ اس طرح گھر میں خدا نخواستہ کوئی ایسا داغا مل گیا جس پہ گری لگی ہوئی ہیں، تو اکثر جادوگر ایسا ہی کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ فلق میں اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں کی شر سے جو پڑھ پڑھ کر گرہی لگاتی ہیں اور پھونکتی ہیں۔ تو اس کو آپ بسم اللہ پڑھ کے اور آیت الکرسی پڑھ کے اور آخری 2 سورتیں پڑھ کے آہستہ آہستہ ان گروہوں کو کھولنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو کسی پانی میں بہا دیں۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی ہڈی مل گئی جس پہ لکائی ہو، تو عام طور پہ جادوگر ہڈی ہی استعمال کرتے ہیں، کسی حرام جانور کی، کسی مردار جانور کی، اور اس پہ لکھتے ہیں۔ اور ہڈی پہ یہ یاد رکھیں، جو تعویذ وغیرہ، جو جادو وغیرہ کرتے ہیں، وہ انتہائی خطرناک قسم کا ہوتا ہے۔ اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ آیت الکرسی 7 مرتبہ، آخری 2 سورتیں 7 مرتبہ پڑھتے جائیں اور پانی سے اس کو دھوئیں، جہاں تک ہو سکتا ہے کہ اس کی لکائی پہلے آپ ظاہر کریں، اس کے بعد اس کو ریزہ ریزہ کریں اور اس کو پانی میں بہا دیں۔ اگر کسی کی گھر میں اس طرح کی چیزوں میں سے کوئی چیز مل گئی تو اس کے ضائع کرنے کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو اس کے اثرات اس نے چھوڑے ہیں، اس اثرات کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو گندے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، جادوئی اثرات کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ بلند آواز سے گھر میں شروع کریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ فجر کی نماز پڑھے اور اشراق تک مصلی پہ بیٹھے رہیں، اشراق پڑھ کے اسی جا نماز پہ، اسی مصلی پہ بلند آواز کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھے، اس پہ پانی دم کرے، کچھ پانی گھر میں اس کا سپرے کرے اور کچھ پانی گھر والے سب پیے، اور 7 روز تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھی سورہ بقرہ کی تلاوت کا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جادو کے اثرات اس گھر سے ختم ہو جائیں گے۔ کسی اچھے نیک عالم اور عامل سے رابطہ کریں اور ان سے اپنی تشخیص بھی کرائے، اس جادو نے اثر کیا ہے کہ نہیں، اگر خدا نخواستہ کیا ہے کس حد تک کیا ہے، اور اس کے اثرات کیسے ہم زائل کریں۔ تو اس کے لیے پھر جو بھی روحانی علاج کو تجویز کریں گے آپ کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائیں گے۔ یہ چند اہم اور ضروری باتیں تھیں، اس کا اہتمام کرے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔